اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آج کا موضوع جیسا کہ آپ نے محسوس کیا بڑا مختصر لیکن اتنا اہم، اتنا خاص موضوع ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسل جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان سب کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے۔ موضوع یہ ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، عقیدہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور توحید و عقیدہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر نہ صرف ہماری امت اسلامیہ بلکہ تمام امم کا انحصار ہی اسی بات پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو سب ٹھیک، اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر چاہے کوئی کتنی بھی عبادتیں کیوں نہ کرتا رہے اس کی کوئی قیمت نہیں پڑتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام 25 کے قریب نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں نام بنام اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور نبیوں کی دعوت کا جہاں جہاں تذکرہ کیا وہیں یہ تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں سے کہا ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ آدم علیہ السلام ایک ایسا مبارک دور گزرا کہ اس وقت تک شرک تھا ہی نہیں، ایک عرصہ تک، بلکہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ شرک شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ کر۔ کان الناس امۃ واحدہ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی عمل، ایک ہی امت، ایک ہی قسم کے نظریات، کوئی تفرقہ بازیاں، کوئی گروہ بندیاں، کوئی جماعتیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ ہمیشہ ایک ہی امت رہتے، اگر اللہ چاہتا تو ہمیشہ کے لیے لوگ ایک ہی امت رہتے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا لنبلوکم ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم کیا تم بھی حق کی تلاش کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارتے ہو، یا صرف پیٹ کا ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے ہی ہاتھ پاؤں مارتے؟ اللہ رب العزت نے پھر قوموں کو، امتوں کو شرک میں مبتلا کیا، کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے اگر یہ کہیں کہ اللہ نے جان بوجھ کر ان کو شرک میں مبتلا کیا تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان کو شرک میں جانے کے لیے کیوں چھوڑا،
کس انداز سے یہ لوگ شرک میں داخل ہوئے؟ اللہ رب العزت نے حق اور باطل دونوں راستے بتا دیے. یہ حق کا راستہ ہے، اگر اس پر چڑھ کر سفر کرو گے تو اس کا انجام آخر میں جا کے جنت کی شکل میں ملے گا. اور یہ باطل کا راستہ ہے، اگر اس راستے پر چڑھ گئے تو اس کے آخر میں جہنم ہے. اب اللہ رب العزت نے دو راستے بتا کر لوگوں کو چھوڑ دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے بتائے. اور دوسری جگہ فرمایا اما شاکرن و اما کفورا، سورہ دہر. ہم نے انسان کو دو راستے بتائے، اب شکر گزار بندہ بن جائے جنت پا لے، یا کفر کرنے والا بن جائے اور جہنم میں چلا جائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو اختیار دیا کہ تم نے جو چاہو ان دو راستوں میں سے اختیار تم نے کرنا. نوح علیہ السلام تک کوئی شرک نہیں تھا، توحید ہی ایک ہی عقیدہ تھا. اسی ایک ہی عقیدہ پر سارے لوگ رہا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 لوگ جنہیں آپ اس زمانے کے پنجتن پاک کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو ابھی کل آ کے پنجتن پاک بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پنجتن پاک نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک رہے ہیں. اور وہ 5 ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے 5 کے نام لیے کہ یہ 5 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، نیک پاک لوگ. میں اس لیے پنجتن پاک کہہ رہا ہوں، وہ واقعی پاک لوگ تھے. اور ان 5 کے بارے میں شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کو شرک کی طرف لگانا چاہا. کہا کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کی عبادت کیا کرو. ان کی زندگی میں ان کے بت، ان کی تمثیلیں بنا کر کھڑی کر دی گئیں، لیکن جب تک وہ زندہ رہے ان کی کوششوں سے اور لوگوں کے سامنے وہ اصل شکل میں چونکہ موجود ہیں ان کی عبادت نہیں ہو پائی. جیسے ہی وہ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ گئے، اب لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. وہی جو فوٹو یا یوں کہہ لیں کہ ان کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہاں سے شرک کا آغاز ہوا. نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم میں جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے ہر نبی کی اللہ رب العزت نے دعوت کا تذکرہ فرمایا. دعوت کا مرکزی نقطہ کیا رہا؟ اللہ کی توحید. سب نے اپنی امتوں کو صرف یہی کہا کہ اے لوگو اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی عبادت کرو، شرک میں نہ پھنسو. اللہ کی عبادت کرو اور ان باطل طاغوتوں کو، بتوں کو نہ پوجو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. سب انبیاء کا تذکرہ کریں، بات لمبی ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول اور نقشہ اپنے سامنے رکھے. جس گھر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا وہ گھر شرک کا گڑھ. لوگ تو بت خرید کر پوجتے ہیں، اس گھر میں بت بنا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتوں کے نہ صرف پجاری بلکہ بتوں کے صنعت کار تھے. ان کی اپنی فیکٹری تھی. جس گھر میں بتوں کا اس طرح کا راج ہو، جس گھر میں بت بنتے ہوں، اللہ رب العزت نے اس گھر میں بت شکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ ضرب خلیل لگائی کہ پوری امت کے سامنے اللہ کی توحید کو نکھار کر رکھ دیا. مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام. اپنے باپ سے کہا ابا جان اس ایک رب کو ماننا شروع کرو، ان کو چھوڑ دو، یہ کسی کام نہیں آئیں گے. قوم کو کہا اے میری قوم، جن بتوں کو تم پوج رہے ہو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ ایک میلے کا موقع آیا،
بڑی طویل بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی. میلے کا موقع آیا، سارے لوگ میلے چلے گئے اور انہوں نے اپنے خداؤں کا جو ایک باڑا بنایا ہوا تھا، تصور میں لائیں، عجیب قوم لگتی ہے، عجیب دماغ لگتا ہے ان کا. خداؤں کا ایک ہوش ہے، ایک صحن ہے، ایک باڑا ہے، یہاں چھوٹا خدا، وہاں بڑا خدا، وہاں میڈیم خدا، فلاں خداؤں کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام دل میں ٹھان کے بیٹھے ہیں کہ ان کا میلہ آنے والا ہے، یہ سارے لوگ جائیں گے، میں آج ان کو بتاتا ہوں کہ ان کے خدا کرتے کیا. میلے جانے لگے، کہتے ہیں کہ ابراہیم آؤ ہمارے ساتھ. اب انبیاء کہاں میلے ٹھیلے دیکھتے ہیں؟ انبیاء کرام میلوں سے بہت بالا. کہا آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تمہارے اس میلے میں شرکت نہیں کر سکتا. تمہارے میلے میں شرکت کرنے سے بیمار بن کر چارپائی پہ پڑے رہنا بہتر ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا. سب لوگ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور ان کے خداؤں کے باڑوں میں گھس گئے. جا کے کسی کی بازو یا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کی کچھ کر دیا، کسی کا کچھ. اور کلہاڑا جس سے کاٹا تھا وہ بڑے کے کندھے پہ رکھ کے چلے آئے. اور باڑے میں جا کر دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانے کی چیزیں رنگ برنگی جیسے زندہ لوگوں کے آگے ہوتی ہیں، ان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. کہتے ہیں افلا تاکلون، پہلے ہی جا کے کہا کہ اے ان جاہلوں بیوقوفوں کے خداؤ، تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہارے سامنے کتنے مزیدار کھانے پڑے ہوئے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہاں کھائیں گے؟ توڑ پھوڑ کر کے آ گئے. وہ لوگ میلے سے واپس آئے، دیکھا کہ ہمارے تو باڑے میں تباہی مچی ہوئی ہے، سارے خدا الٹ پلٹ پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہاں کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہمارے خداؤں کا ذکر اچھے انداز سے نہیں کیا کرتا. فتن ایک نوجوان ہے، ابراہیم علیہ السلام ابھی جوان ہے. یذکرہم، ایک نوجوان ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہا کہ یہ دیکھو تم نے کیا کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ ان کو یہ توڑ پھوڑ ان کی میں نے کی ہے. انہی کی زبان میں انہی سے پوچھوانا چاہتے ہیں کہ تم ہی بتاؤ کہ یہ تمہارے خداؤں کا یہ حال، تمہارے خداؤں کا ستیہ ناش میں اکیلے نے یہ کر دیا. ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. اب وہ کہاں بولیں گے؟ قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام ٹچ دیے چلے جا رہے ہیں. ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو یہ بتائیں. اور لگتا ہے کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، کیونکہ بڑے کے کندھے پہ کلاڑا ہے. اس سے پوچھو کہ تم نے کیوں مارا. وہاں نہ بڑا بولنے کے لائق ہے نہ چھوٹے بولنے کے لائق ہے. پتھر کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے کیا بولیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ان کو سمجھانا چاہا کہ نہ کھاتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر اس سے بھی ایک اور انداز اختیار فرمایا. توحید کا درس دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بہت انداز الگ الگ پیرائے اختیار فرمائے. جس وقت سورج چاند نکلا، ستارہ دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، ستارہ دیکھا، کہا کہ میرا رب یہ ہے. تم تو یہاں نیچے چھوٹے چھوٹے 10 کلو کا 5 کلو کا اللہ مانتے ہو، رب مانتے ہو، جنہیں تم اپنے خدا بنائے بیٹھے ہو. میرا رب یہ ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے. صبح طلوع ہوئی، وہ چمک دمک ساری ختم، بلکہ ستارہ غائب. فرمایا جو ختم ہو جائے میں اس کو اپنا رب نہیں مان سکتا. پھر اگلی رات چاند جو اس سے بہت ہی بڑا ہے، چاند دیکھا، کہا میرا رب یہ ہے. وہ پہلا کمزور سا تھا، میں اس کو رب نہیں مانتا، میرا رب یہ. آہستہ آہستہ قوم کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اگر ماننے کے لائق ہیں تو ان کو مانو. چاند بھی ختم ہو گیا، کہا کہ میں اس کو بھی نہیں مانتا، یہ بھی ڈوب گیا. سورج کو دیکھا تو کہا کہ میرا رب یہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے یہ اس وقت.
اور ظہر کی شام ہوئی تو سورج بھی ڈوب گیا. کہا کہ میں انی لا احب العافلین، جو ڈوب جائیں، جو ختم ہو جائیں، جو مر جائیں، میں ان کو خدا نہیں مان سکتا. قوم کو سمجھایا کہ جب یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ڈوب سکتے ہیں، تو یہ تمہارے جن میں حرکت تک نہیں. تم یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہو، وہاں پڑے رہتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے تیسری جگہ لے جاؤ گے تب جائیں گے. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ یہ شرک ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو، اور اسی کی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے جن و انس سب کو پیدا فرمایا. عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور عبادت کس کی کرنا ہوگی؟ یہی اصل میں توحید ہے کہ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، یہ کسی غیر اللہ کے لیے ہم کرتے نہیں تو ہم غیر اللہ کی عبادت کہاں کریں گے. غیر اللہ کی عبادت کی جتنے بھی قسمیں ہیں سب کو اللہ کے لیے خاص کرنا، اور جہاں جہاں اس کو کسی غیر اللہ کی طرف آپ لے جائیں گے شرک جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا. طواف کرنا بھی عبادت ہے. طواف کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ بیت اللہ کا طواف اللہ رب العزت نے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ بیت اللہ میرے پرانے گھر کا طواف کیا کرو. طواف کو عبادت قرار دیا. بیت اللہ کا طواف کریں گے عبادت ہے. کسی دوسرے دربار کا، مزار کا، پہاڑ کا طواف کریں گے تو شرک ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ درباروں کا، مزاروں کا طواف کون کرتا ہے؟ جو لوگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. طواف مزاروں کے، طواف درباروں کے، طواف پہاڑوں کے، ہمارے پاکستان والوں نے تو حد کر دی. کوہ مراد نام کا بلوچستان میں پہاڑ ہے، پہاڑ کا طواف کر رہے ہیں. کوہ مراد نامی پہاڑ کا طواف ہو رہا ہے. مزار میں تو مان لیا اندر کوئی بزرگ دفن شدہ ہے، پہاڑ میں کیا دفن ہے؟ پہاڑ کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، اسی کو اپنا وہ طواف بنائے ہوئے ہیں. اگر غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ کا طواف کرے شرک ہے. غیر اللہ سے مانگیں شرک ہے. غیر اللہ سے استمداد، غیر اللہ سے استغاثہ، غیر اللہ سے ما فوق الفطرت امور میں مدد مانگیں تو بھی شرک ہے. ہم یہاں دنیاوی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، جو ممکن ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ ٹیشو کا ڈبہ پکڑاؤ، جس کے ہاتھ میں قریب میں موجود ہے اس نے اٹھا کے پکڑا دیا، کوئی حرج نہیں. اور میں کسی بزرگ کے دربار پہ جا کے کہوں کہ مجھے بیٹا دو، کیا کسی انسان کے بس میں ہے بیٹا دینا کسی کو؟ کیا خیال ہے؟ یہ ما فوق الفطرت قسم کے مطالبے غیر اللہ سے کرنا، وہ چاہے کتنا معزز بزرگ کیوں نہ ہو، صحابی رسول کیوں نہ ہو، نبی خود کیوں نہ ہو، جو کام صرف اللہ کرتا ہے جب غیر اللہ سے مانگیں گے تو وہ شرک ہوگا. اور یہ شرک کسی ایک جگہ نہیں، کسی ایک طریقے سے نہیں. شرک کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں بعض شعبے، بعض کام ایسے ہیں کہ شرک ایسے گھس چکا ہے ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ شرک ہے. بعض لوگ یقیناً اس کو شرک سمجھتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن اگر سمجھ آ جائے تو وہ شرک ہے. ہمارے یہاں ایک رواج ہے سلام کرنے کا. جھکنا کس کے آگے ہے؟ جھکنا چاہیے صرف اللہ کے سامنے. مومن غیر اللہ کے سامنے، وہ جملہ بڑا مشہور ہے، یہ ٹوٹ سکتے ہیں جھکتے نہیں. غیر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں. ہمارا تو سلام ہی ایسا بن گیا ہے کہ ہم ہر کسی کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. سلام کرنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ وہ آدھے رکوع میں پہنچے ہوئے نظر آئیں گے، جبکہ جھکنا اور رکوع کرنا یہ صرف اللہ کے سامنے ہے. ہمارا سلام ہے نا، دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، وہ بھی گھٹنوں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور کچھ دوسری پارٹی ہے وہ فرشی سلام والی، حیدرآباد، دکن کے، لکھنؤ کے، ادھر ادھر کے
یا کسی بھی شہر کے وہ اسلام دور سے آتے دیکھ کے وہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ کے ساتھ وہ ایسے ایسے کرتے ہوئے رکوع تک پہنچے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہمیں دیکھنے میں یہ شرک نہیں لگتا، لیکن غیر اللہ کے سامنے جھکنا شرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا انداز ہمیں کیا سکھلایا ہے؟ بالکل سیدھے نارمل حالت میں رہو، زبان سے سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اپنا ہاتھ آگے نکالو، بڑے عزت سے احترام سے سامنے والے کے ساتھ مصافحہ کرو۔ اب اس کے گھٹنوں میں جا کے پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ ہم نے عزت بنا لی، تعظیم کا وہ انداز اختیار کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے اور ناجائز۔ یہ ہماری زندگی میں اس حد تک گھس چکا ہے کہ ہم اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ اسی طرح قبروں سے مانگنا، قبروں والوں سے مانگنا، قبروں کے مزاروں کے طواف کرنا، دعاؤں میں کبھی اس سے مانگ رہے ہیں کبھی اس سے مانگ رہے ہیں۔ نہیں مانگتے تو صرف اس سے نہیں مانگتے جو دے سکتا ہے۔ قبروں والے اولاد نہیں دے سکتے، قبروں والے شفا نہیں دے سکتے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ ہم قبرستان میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ان کے لیے تو ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان پر سلامتی نازل فرما، وہ ہمارا کیا کریں گے؟ غرض یہ کہ اگر عقیدہ توحید کا ہو، عبادت ہر طرح کی عبادت، توحید عبادت یا توحید الوہیت، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید عبادت یا توحید الوہیت کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، دعائیں مانگنا، ایسے موقعوں پہ پکارنا صرف اللہ کے لیے، عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات صرف اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ و صدقات میں بھی ہم غیر اللہ کا نام داخل کیے رہتے ہیں، اور اس میں تھوڑا سا اپنی طرف سے مسالہ ڈال رکھا ہے، نظر اللہ اور نیاز حسین ہمارے ہے یا نہیں؟ گاڑیوں میں، تانگوں میں، بسوں میں شرک کے جھنڈے گاڑے چلے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے بھی نہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ نظر اللہ نیاز حسین کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے بھی دو، غیر اللہ کے لیے بھی دو، دونوں کے لیے دو۔ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ توحید الوہیت یا توحید عبادت یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ سے۔ توحید ربوبیت، اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا اللہ کو سمجھنا، یہ تو مشرک بھی مانتے تھے، کافر بھی مانتے تھے، توحید الوہیت میں آ کر وہ گڑبڑ کرتے تھے۔ اور تیسری ہے توحید الاسماء والصفات، اللہ کے جو اسماء گرامی قرآن کریم میں ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یا جو اللہ کی صفات قرآن کریم میں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان صفات کو من و ان ماننا، ان کو من و ان، نہ تشبیہ، نہ تمثیل، نہ تعویل اور نہ تعطیل اور نہ تکییف، کیفیتیں بیان کرنا کہ اللہ کا ہاتھ ایسے، اللہ کا پاؤں ایسے نہیں، اللہ کا چہرہ مبارک رخ انور ایسے نہیں۔ اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی صفات بیان فرمائی ہیں ان کو جیسے بیان فرمائی ویسے مان لو، ان میں مت گھسو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ مستوی علی العرش ہے، ثم استوى علی العرش، سارے یہ قرآن کریم میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا۔ اب عرش پر کیسے مستوی ہوا، یہ کیسے کے پیچھے پڑھنا ناجائز ہے۔ کہے کہ کرسی ہے، ہماری جیسی کرسی ہے، ہماری طرح بیٹھا ہے، آگے فرش ہے، نیچے عرش ہے، کیا ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمارا ایمان ہے اور بس۔ اسی کا نام ہے توحید الاسماء والصفات۔ اگر اس تفصیل میں گھس گئے کہ وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے یا اس کا مستوی ہونا کیسا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے کیونکہ قرآن کریم میں آ گیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کہتے ہیں کہ استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے،
والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کہ اللہ کیسے مستوی ہے. یہ کیسے ویسے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ توحید کی تینوں اقسام، ان تینوں کو جیسی ہیں اصل حالت میں ماننا تمام مسلمانوں کا فرض ہے. اگر عقیدہ توحید صحیح رہا تو پھر انشاءاللہ ہماری یہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں بھی اللہ کے یہاں قدر و قیمت پا جائیں گی. عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں شرک ہے، تو پھر لمبی لمبی عبادتیں بھی وہاں کوئی قیمت نہیں پا پائیں گی. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے کہ جو لوگ عقیدے کے صحیح نہیں ہیں ان کا انجام، ان کے عملوں کا انجام کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن بد عقیدہ لوگ جتنے اعمال کر کے آئے ہوں گے ہم ان کی طرف توجہ کریں گے اور ان کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیں گے. قرآن کریم میں اللہ نے ان کے عمل کی یہ قیمت رکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بد عمل، بد عقیدہ یا غیر مسلم، کچھ مسلمان بد عقیدہ ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں جو بد عقیدہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان ایک بہت بڑا آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، ہر حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا. 100 اونٹ ذبح کرتا اور حاجیوں کو فی سبیل اللہ کھلا دیا کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اسے اس نیکی کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ یا اللہ اس کا اجر و ثواب مجھے آخرت میں دینا. وہ تو آخرت کو ماننے والا ہی نہیں ہے. اگر بنیاد میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، 100 اونٹ ہر سال حاجیوں کو کھلائے یا ہزاروں اونٹ ہر وقت بانٹتا پھرے، اس کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس کا عمل برباد صرف اس لیے ہوا کہ اس نے عقیدہ صحیح نہیں کیا. آج بھی اگر ہم شب و روز اعمال سر انجام دیتے ہیں لیکن عقیدے میں شرک ہے، شرک کی بدبو دماغ میں موجود ہے، شرک کی غلاظتوں سے آدمی کا عقیدہ بھرا ہوا ہے، اس آدمی کو چاہے ساری ساری رات عبادتیں کرے، ساری عمر روزے رکھتا رہے، جو بھی چاہے کرتا رہے، شرک کی موجودگی میں عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور خود شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام گناہوں کو بخشنے کی ہمیں بشارتیں دے رکھی ہیں. یہ کرو گے یہ گناہ ختم، یہ کرو گے یہ گناہ ختم. ساتھ ہی قرآن کریم میں بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. چاہے جتنے بڑے بڑے عمل کریں، کہیں کہ شرک معاف ہو جائے گا، وہ معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ باقاعدہ اللہ کے سامنے توبہ تائب نہ ہو جائے، تب تک شرک معاف نہیں ہوتا. اللہ رب العزت میرا آپ سب لوگوں کا عقیدہ صحیح رکھے، ہم سب کو صحیح طریقے سے عبادتیں سر انجام دینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک کے تمام مظاہر، شرک کی جتنی بھی مختلف شکلیں دنیا میں موجود ہیں، ان سب سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے، وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے. اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کیا جانے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بڑی سادگی سے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اگر عقیدہ توحید پر صحیح رہیں تو اللہ ان کو جہنم میں نہ ڈالے. یہ بندوں کا حق ہے. اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ وہ توحید کے عقیدے پر قائم رہیں اور زندگی میں شرک نہ کریں. ایک ایک چھوٹا چھوٹا حق. بندہ توحید پر قائم رہے، شرک نہ کرے، اللہ اسے جہنم میں نہیں پھینکے گا بلکہ جنت اس کے لیے آخری ٹھکانہ بنائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، جہنم سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے
اپنے صحابہ کو نام لے لے کر مختلف انداز سے شرک سے ڈرایا، شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور ساری عمر آپ نے شرک سے لوگوں کو بچنے کے لیے دعوت دی۔ سب سے پہلی دعوت جو پہاڑ پہ تھی وہ بھی کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ دعوت کا آغاز بھی اسی سے، ساری عمر دعوت بھی یہی رہی کہ شرک میں نہ پڑنا، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی دعوت جو ہے وہ یہی رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دعوت پر قائم رکھے، توحید کا عقیدہ عطا فرمائے، شرک سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لکھا ہے کہ کیا کھانا کھانے والے کو سلام کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، نماز پڑھنے والے کو سلام کی جا سکتی ہے تو کھانا کھانے والے کو کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ مولویوں نے کچھ باتیں ایسی مشہور کر رکھی ہیں کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اسے سلام نہ کہو، کوئی کھانا کھا رہا ہے اسے سلام نہ کہو، کوئی یہ کر رہا ہے اسے سلام نہ کہو۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ادب بتایا گیا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی آیا اس نے آ کے سلام کہا تو وہ وعلیکم السلام اب نہ کہے، کیونکہ وہ نماز میں ہے، لیکن کیا کرے؟ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کا جواب دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کو بھی سلام کرنے کی اجازت دیں، اور ہمارا مولوی کہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہ کرو۔ کیا وعلیکم السلام کہنے سے گلے میں لقمہ پھنس جاتا ہے؟ ثواب کمائیں، روٹی کے دوران، کھانے کے دوران وعلیکم السلام کہہ کے اجر و ثواب کمائیں، اور انشاءاللہ اس کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ یہ کون مولوی حضرات ہیں جو لوگوں کو برکتیں اور ثواب لینے سے روکتے رہتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہوئے سلام نہ کرو، دوران تلاوت سلام نہ کرو۔ چند سال پہلے یہاں خبر کی مسجدوں میں بھی اور مختلف جگہوں پہ فتویٰ ایک لگا ہوا تھا، ایک ہینڈ بل ٹائپ، ایک صفحے کا، بہترین خوبصورت انداز پیپر پہ چھپا ہوا تھا، دیواروں پہ بھی لگا، بانٹا بھی گیا۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قسیم، علامہ سعودی عرب اور عالم اسلام کی مشہور شخصیت، ان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم قرآن کریم پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو سلام کہہ سکتے ہیں اور کیا اسے جواب دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ سلام کہنا چاہیے، اور تلاوت کرنے والے کو تلاوت روک کر وعلیکم السلام کہہ کر پھر تلاوت شروع کر دینی چاہیے، اسے بیک وقت 2 اجر ملیں گے۔ سلام کا جواب دیا، وہ بھی مل گیا، اور ساتھ ہی قرآن کریم کی تلاوت پھر جاری ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے وعلیکم السلام کہیں، کھاتے رہیں۔ کھانا کھانے والے کو سلام نہ کہو، وضو کرنے والے کو سلام نہ کرو، وضو کرنے والوں کو سلام نہ کرو۔ عبادت جس کے دوران سلام کرنا ممنوع ہو سکتا تھا وہاں تو ممنوع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے آداب بتائے، اور ہمارا مولوی کہتا ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہ کہو، کہیں اس کے گلے میں لقمہ نہ پھنس جائے۔ اسلام میں نماز کے دوران کسی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد، صحیح سند سے ثابت حدیث موجود ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لیقف ولو 40۔ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا گناہ ہے تو وہ کھڑا رہے، چاہے اسے 40 تک کھڑے رہنا پڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کہہ کے بات کو ختم کر دیا۔ یہ 40 سال ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 ہفتے ہیں، 40 دن ہیں، 40 گھنٹے ہیں۔ 40 منٹ سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا نا، 40 منٹ سے کم تو وقت ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اب اگر کوئی کہے کہ 40 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ سیکنڈ ہوا ہی نہیں کرتے تھے، یہ تو اب سوئی کی ٹک سے سیکنڈ نکلا ہے۔ اس وقت ساعات ہوا کرتی تھی، گھڑیاں، اور ایک گھڑی ہماری دیسی گھڑی تو صبح سے لے کے شام تک ایک گھڑی ہوتی ہے۔ گھڑی کی گھڑی میں وہاں بیٹھا تھا، صبح سے شام تک بیٹھ رہے ہو، کہا گھڑی کی گھڑی بیٹھ کے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 40 منٹ ہی مان لے،
40 منٹ بھی اسے کھڑا رہنا پڑے تو کھڑا رہے، لیکن آگے سے نہ گزرے اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کا گناہ کتنا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ایک آدمی مہربان دروازے پہ کھڑا ہو گیا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے، اور آپ دیکھیں گے جمعہ کے دن خاص طور پہ، باقی نمازوں میں تو ذرا کم نظر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی عام نماز میں ساری مسجد خالی پڑی ہے، دروازے کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھی۔ اب یہ جو آدمی اس دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر دیوار کے ساتھ جڑ کے نماز پڑھے گا، یہ پوری سائڈ کہاں کیسے لوگ پر کریں گے؟ ایک آدمی ادھر کھڑا ہو جائے ساری مسجد خالی چھوڑنی پڑے گی۔ اب ایسے آدمی کے آگے سے گزرنا مجبوری ہو جائے گی، اس کے سامنے 5 صفیں تقریباً چھوڑ کر اس کے بعد آپ جہاں سے چاہے گزر جائیں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک پاکستان میں عالم گزرے ہیں بہت بڑے، حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، 4-5 سال ہوئے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ نمازی کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور اگر نمازی کی نظر سجدے کی جگہ پر رہے تو آٹومیٹکلی جو اسے بعد میں بھی نظر آئے گا وہ 5-6 صفوں تک نظر آتا رہے گا۔ آپ یہ آج ہی اندازہ کر کے دیکھ لینا کسی وقت کہ آپ نے یہاں نماز پڑھنا شروع کی، یہ آپ کی نظر ہے، اور یہاں نظر رکھنے پر 5-6 صفوں تک کے آدمی ہمیں نظر آتے ہیں، اگرچہ وہ پوری طرح نہیں، لیکن پتہ ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی جگہ چھوڑ دیں، اس کے بعد چونکہ نمازی کو نظر نہیں آتا، لہٰذا اس کے آگے سے گزر جائیں گے تو اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ اور ایک آدمی جو ایسے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اب اس کے لیے آپ کہاں سے گزریں گے؟ چھت کے اوپر سے ہی گزر سکتے ہیں نا۔ اس نے تو نماز شروع کی اور ساتھ ہی وہ نماز یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ٹائم کتنا ہو گیا، مولوی کب چھوڑے گا، میری نماز کب ختم ہوگی، میں کب جاؤں گا۔ اس آدمی کے آگے سے آپ کہیں سے نہیں گزر سکتے، اگر کہیں مجبوری بنتی ہے تو آپ 5-6 صفوں کے بعد گزر جائیے، انشاءاللہ العزیز کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن لاپرواہی کے ساتھ یہاں بھی آگے سے وہاں بھی آگے سے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سلام پھیری، ابھی جمعہ کی 2 رکعتوں کی سلام پھیری گئی، اس کے بعد لوگ اٹھے ایسے جیسے پتہ نہیں آگے کوئی چندہ جمع کرنا شروع کر رہے ہیں، یہاں سے جان چھڑاؤ نکل جاؤ، پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باہر جا کے سگریٹ لگانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سگریٹ کی اتنی طلب لگی ہوئی ہے، یہاں سے بھاگیں گے ایسے جیسے آگے آگ لگ گئی ہے، وہ جا رہے ہیں، کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے، کوئی کسی نمازی کے آگے سے، ایسے ویسے۔ یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سن لی کہ 40 منٹ 40 دن 40 گھنٹے کھڑا رہنے پڑے تو کھڑا رہے، اگر اسے اس کے گناہ کا پتہ چل جائے تو اس کا معنی یہ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا موبائل فون سے قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ موبائل فون سے تلاوت کر تو نہیں سکتے، وہاں تو ریکارڈڈ ہوگی آلریڈی، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ موبائل فون ہے آپ کے پاس، موبائل ہے، آپ نے اس میں تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت آج کل موبائل میں تلاوت بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، حتیٰ کہ ریپیٹ ایک آیت کو 10-20 جتنی مرتبہ لکھ لیں گے اتنی مرتبہ ریپیٹ کرے گی، اس کے ذریعے لوگ حفظ بھی کر رہے ہیں۔ اور اس میں تجوید کے قواعد آگے، بعض پروگرام ایسے ہیں اچھے کہ تجوید کے قواعد اسی میں سرچ موجود ہے۔ آپ کو قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں مل رہی، کہاں آیت ہے، آپ کو کوئی ایک لفظ یاد ہے، ایک لفظ صرف، وہ آپ اس میں لکھ کے سرچ کا بٹن دبائیں، آپ کو بتا دے گا کہ یہ آیت یا یہ لفظ قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ یہ ٹیلی فونوں کے اندر، موبائل کے اندر باقاعدہ یہ موجود ہے، اور یہ ڈالنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ غرض یہ کہ موبائل سے تلاوت سننا، موبائل کھول کر اس کی سکرین سے تلاوت کرنا، قرآن کریم کا پڑھنا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اجر و ثواب ہے۔ یہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے موبائل میں اگر کبھی گھنٹی بھی بجتی ہے تو کسی نہ کسی بدماش کا گانا لگا ہوا ہوتا ہے۔ مسجدوں میں، حرم شریف کے اندر، مسجد تو چھوڑے، مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر کچھ لوگوں کو حیا نہیں آتی، وہاں بھی موبائل کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اور موبائل میں گانے لگے ہوئے، رنگ ٹیون پر گانا لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی کسی نے ٹیلی فون کیا، حرم کے اندر گانا، کتنا ثواب کما کے لا رہا ہے یہ شخص۔ اللہ کے اس مقدس گھر میں اس نے فحش گانوں کی ٹیونیں جو لگا رکھی ہیں اور گانے لگا رکھے ہیں، حرم کے اندر بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور یہاں ہم مسجدوں میں تو آپ نے دیکھا کبھی نہ کبھی یہ آوازیں آتی رہتی ہیں، خود نمازیں خراب کرتے ہیں، دوسروں کو خشوع و خضوع کے ساتھ خراب کرتے ہیں۔ ان جگہوں کی بجائے قرآن کریم والے پروگرام ڈالیں، جہاں چاہیں بیٹھیں تلاوت کریں، لیکن قرآن کریم کو رنگ ٹیون پر لگانا ناجائز، کیونکہ آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے کسی نے فون کر دیا تلاوت شروع ہو جائے گی، یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے۔ کیا بھائی کا بچہ بیٹا بیٹی گود لے سکتے ہیں؟ بھائی کا بچہ ہو، بہن کا ہو، کسی غیر کا ہو، جس انداز سے ہم گود میں لیتے ہیں اس انداز کو اللہ رب العزت نے منع قرار دے دیا ہے۔ ہم لیتے ہیں بہن کا، بھائی کا، کسی کا بھی بچہ اور اس کے سارے کاغذات اپنے نام کے بنا دیتے ہیں، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں فادرز نیم، اس کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، وہاں عبداللہ لکھے گا۔ بھائی جب یہ بیٹا عبد الرحمن کا ہے تم عبداللہ لکھنے والے کون ہوتے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے یاد کرو، تم کون ہوتے ہو یہ کام کرنے والے؟ باپ کا نام عبد الرحمن ہو تم وہاں عبداللہ لکھو، باپ کا نام عبداللطیف ہے تم نے وہاں عبدالعزیز لکھ رکھا ہے۔ ویزا نکالو جھوٹ بول کر کہ یہ میرا بیٹا ہے حالانکہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، پاسپورٹ میں جھوٹ، اسکولوں کے سرٹیفکیٹ میں جھوٹ، کل کو اس کے شادی کے نکاح نامے میں جھوٹ، کہاں کہاں جھوٹ بولو گے آپ لوگ؟ یہ باتیں منع ہیں، ناجائز ہیں، اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ کسی کا بچہ لے کر، غریب آدمی کا بچہ یتیم خانے سے لا کے اپنے کسی عزیز کا لا کے پالنا چاہتے ہیں پالیں، ساری کارروائی اس کے اصل باپ کے نام سے رہنی چاہیے، اصل ماں کے نام سے رہنی چاہیے، پالیے، خدمت کیجئے، اپنا دل بہلائیے، دوسرے کا تعاون ہو جائے گا۔ لیکن اگر سارے کاغذات بدل کر ڈٹ کے کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو علامہ سید سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ، قاضی سید سلمان منصور پوری، انہوں نے رحمت للعالمین میں لکھا ہے، جہاں یہ بات آئی کہ متبنہ لینا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیٹا کہا جاتا تھا، اللہ رب العزت نے وہ تبنیت کی رسم ختم کی، قرآن کریم میں باقاعدہ احکام نازل فرمائے۔ سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب آدمی بیٹا لیتا ہے سارے نام وام اپنے ڈال دیتا ہے، بیٹا ہی اصل بنا کے پالتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو چڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ لے تو نے تو نہیں دیا تھا، ہم نے تو بیٹا لے لیا نا، تو نے تو نہیں دیا تھا، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا، ہمارا نام، باپ کی جگہ میرا نام، ماں کی جگہ میری بیوی کا نام، میں پال رہا ہوں، مجھے وہ ابا اور اماں کیا۔ یہ اگر قباحتیں نہ ہوں تو پھر ایک قباحت اور ہوتی ہے، آج آپ نے کسی کا بچہ گود لے لیا، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، 1 سال کا 2 سال کا، اللہ نے آپ کی بیوی کی گود ہری کر دی، وہ بھی تو بچے والی ہو سکتی ہے نا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ آج بچہ نہیں تھا، بچہ لے لیا، اگلے سال اللہ نے بچہ دے دیا۔ اب یہ دونوں آپس میں قزن ہیں، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد ہیں، اس کے اپنے بچے اور یہ بچہ۔ اب چونکہ یہ تو بائی بنا ہوا ہے نا، بائی بنا کے رکھا گیا ہے، اگر اس عورت نے اپنا دودھ پلایا ہے تو پھر تو واقعی ٹھیک ہے کہ بائی ہو گیا، دودھ شریک بائی، کوئی پردہ نہیں۔ اگر دودھ نہیں پلایا اور جب اس کو لیا تھا اس وقت بچہ نہیں تھا، دودھ کہاں سے پلایا ہوگا؟ ایسی شکل میں اب ان میں پردے کی پابندیاں آ جائیں گی 15 سال کی عمر ہونے کے بعد۔ یہاں کوئی پابندی نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے، بے پردگی۔ کل کو بچوں کی وراثت کا مسئلہ آ جائے گا، مرنا بھی تو ایک دن ہے نا۔ یہ جو باہر سے لایا ہوا بچہ ہے اس کو باقاعدہ حصے دار شمار کیا جائے گا، جو اصل بچے ہیں وہ دینا نہیں چاہیں گے اور وہ جو یہاں پل رہا ہے وہ لینا چاہے گا۔ فتنے، فسادات، لڑائیاں، جھگڑے، یہ ساری چیزیں اگر اپنے سامنے رکھ کے بھی اگر کوئی لیتا ہے تو پھر وہ جانے، اس کا کام جانے۔ شریعت نے ان کاموں سے منع کیا ہے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، غیر کا نام باپ کی جگہ نہیں آنا چاہیے، غیر ماں کا ماں کی جگہ نہیں آنا چاہیے، اور یہ سارے مسائل اگر سامنے رکھیں گے تو صرف کسی غریب کا بچہ پالنے کے لیے لے، ساری کاغذی کارروائی پوری رکھیں۔ اگر کوئی ہندو سلام کرے تو جواب میں ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ یا اگر وہ اللہ حافظ بولے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سلام کرے تو کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کرنے کے آداب سکھلائے ہیں کہ اگر
غیر مسلم سامنے آ جائے تم اسے سلام نہ کہو، اسے تم سلام نہ کہو، اسے سلام کہنا ہے کہے، نہیں کہتا نہ کہے۔ اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے تو آپ وعلیکم کہو، صرف وعلیکم۔ اور یہ وعلیکم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہودی جان بوجھ کر السلام علیکم کہا کرتے تھے، السلام علیکم۔ آج بھی کچھ قومیں ایسی ہیں، نام لیں گے تو ذرا گڑبڑ ہو جائے گی، ان کی زبان سے سننے کو ملتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے۔ السلام علیکم لام کو جاندار طریقے سے ظاہر ہونے دیں، السلام علیکم، لام ظاہر ہو گیا تو یہ دعا ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے۔ اور اگر لام ظاہر نہ ہوا جلدی سے السلام علیکم تو اس کا معنی یہ ہے کہ تجھے موت آئے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی دور تک بات نکل جاتی ہے۔ ایک کہہ رہا تجھے سلامتی ہو اور دوسرا کہتا ہے تجھے موت آئے۔ السلام کا معنی موت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حبہ سودا ہر بیماری کا علاج ہے الا السام، سوائے موت کی، موت کا کوئی علاج نہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کوئی یہودی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم، بات بیٹھا گئے، یہودی گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دل ہی دل میں گرم ہے، کہا یا رسول اللہ اس بدبخت نے آپ کو بد دعا دی اور آپ نے اس کو وعلیکم کہا۔ تو کہا عائشہ تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے وعلیکم تک کہا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہا تھا۔ اس نے اگر کہا ہے السلام علیکم کہ تجھے موت آئے تو میں نے کہا وعلیکم تجھے بھی آئے، بلکہ تجھے ہی آئے، ہم نے اس کا ہدیہ اسے لوٹا دیا، ہماری جان چھوٹ گئی۔ اس ادب کو قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے سنت بنا دیا کہ کافر السلام علیکم بھی چاہے کہے، آپ وعلیکم کہیں، معنی یہ کہ اگر اس نے سلامتی کہا تو سلامتی اس پر، اور اگر اس نے بیماری موت کہا تو موت اس پر۔ لہذا آغاز کرنا جائز نہیں، جواب دینا ضروری ہے، لیکن جواب اتنا دینا ہے وعلیکم تک بس۔ اور باقی رہا مسئلہ یہ کہ باقی اوقات میں جیسے ہمارے یہاں گزارا کر لیا جاتا ہے، ہیلو ہیلو مارننگ کر کے، اس طریقے سے گزارا کریں۔ اسلام کا پورا ادب احترام جو اسلام میں سکھایا گیا ہے اس کا جواب اسی انداز سے دینا چاہیے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر وہ کہتا ہے اللہ حافظ، اللہ حافظ، اس نے کہا اللہ حافظ آپ کہیں اس نیت سے کہ یہ مسلمانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکس لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ پچھلی اتوار کو میں نے مسجد مصعب بن عمیر میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک مجلس میں مکس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، بت پرست بھی تھے، آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان مختلف قسم کے مخلوط لوگوں کو سلام کہنا جائز، نیت یہ ہوگی کہ میرا سلام مسلمان کے لیے، میرا سلام صرف مسلمان کے لیے ہے۔ اللہ حافظ انہوں نے کہا، اللہ حافظ آپ بھی کہیں کہ واقعی ہمارا اللہ حافظ، تو کوئی حرج ہے اس میں؟ اس نے یہ تو نہیں کہا نا کہ تمہارا اللہ حافظ کہ تم جواب دینے کے لیے مجبور ہو جاؤ، اچھا بھائی تمہارا بھی، یہ تو ایک مختصر سا کلمہ ہے اللہ حافظ اللہ حافظ۔ وہ کہتا ہے اللہ حافظ تمہارا، آپ کہو اللہ حافظ ہمارا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس انداز سے آپ کافروں کے جواب کو بڑی محتاط انداز سے دیں، اور قرآن کریم میں، حدیث رسول میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ آداب سکھلائے ہیں، ان آداب پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔